الأنبياء اللهم صل على أمة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في الفناء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے ارے نادان تو قربان ہو جاؤ ان کی عزت پر ارے نادان تو قربان ہو جاؤ ان کی عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ برکت کی نیت کے ساتھ تمام احباب بآواز بلند درود شریف انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں پشاور شہر میں شمشیر بے نیام شہزادہ اہل سنت فخر اہل سنت نوجوان سنیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی دامت برکاتہم عالیہ کے پیار بھرے حکم پر آج تیسرا سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا فرمائے اللہ پاک آج کے اس سبق میں مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور دعا فرمائے میرا بخارا سے ادھر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے شرح صدر فرمائے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے آپ آہستہ آمین کہیں گے حق سچ میں نے پھر بھی سنا کم از کم آپ اونچی آواز میں آمین کہیں گے آمین ہم محفل میں بیٹھے آمین محفل میں اونچی آمین کہنا جائز آمین علماء حضرات کی کثیر طالب علم بندہ نچیز کا سبق سننے کے لیے تشریف فرما ہے
ان حضرات کو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں سے سناؤں گا، سبق سناؤں گا، آپ حضرات سے چند باتیں کرتے کرتے۔ آج میں جو حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت اس آیت میں دو فیصلے فرمائے۔ کتنے بولیں گے؟ کتنے؟ دو فیصلے۔ آج سے چند سال پہلے ہر بندہ انتظار میں تھا کہ سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آنے والا ہے، دیکھنا نواز شریف نااہل ہو جائے، کوئی کہتا تھا دیکھنا فلانا ہے نااہل ہو جائے۔ ایک نام اور بھی ہے، اگر میں باوضو نہ ہوتا تو میں نام لے کہتے تھے کہ وہ نہیں ہوگا، باقی سارے نعرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پشاور والوں کو فیصلوں کا بڑا انتظار ہوتا ہے، چشتی آج ذرا انہیں جا کے میرے دو فیصلے سنا۔ دو فیصلے ایسے ہیں جس پر جاہل بھی عمل کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی عمل کر سکتا ہے، بغیر کسی تاخیر کے۔ پہلا فیصلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بقضا ربک، بولیں گے میرے ساتھ بقضا ربک، بولیں گے بقضا ربک، بقضا ربک، تیرے رب کا فیصلہ۔ علماء سے محبت چاہوں گا کہ طالب علم کو جو ہے نا تھپکی بس دیتے رہتے، استاد کی تھپکی مل جائے نا تو طالب علم کا سبق اچھا بھی ہو تو پکا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی میرے دائیں بائیں مفتی حضرات، حضرت مدنی صاحب، دیگر علماء تشریف فرمائیں، دائیں بائیں بندے کے کوئی ہو نا تو بندے کو بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے دائیں بائیں ہیں۔ اسی لیے رب نے اپنے محبوب کو روزے میں اکیلا نہیں لانے، اسی لیے رب نے اپنے محبوب کو اکیلا نہیں لانے۔ اب جملہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن جو آ جائے وہ رکتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف صداقت والا ہے، ایک طرف غیرت والا ہے۔ یا اللہ یہ صداقت والا کیوں ہے، یہ غیرت والا کیوں سنا دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں پشاور والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، صداقت والا تو اس لیے سنایا ہے کوئی جھوٹا عاشق مصطفیٰ کے روزے میں نہ آئے، غیرت مند اس لیے سنایا ہے کوئی بغیرت مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے سنایا یہ میرے دائیں بائیں سبحان اللہ کہتا ہے، اور الحمدللہ یہ میرے دائیں بائیں پیچھے سب علماء ہیں، بہادری والے ہیں جو سبحان اللہ۔ تو ان کی محبت میں پہلا بقضا ربک، تیرے رب کس کے رب کا فیصلہ؟ بولیں گے یہ آیت اگر نبی تلاوت کریں تو رب کہہ رہا ہے تیرے رب کا فیصلہ، میں تلاوت کروں رب کہہ رہا ہے چشتی تیرے رب کا فیصلہ۔ پشاور والے تلاوت کریں تو رب کہہ رہا ہے پشاور والوں تمہارے رب کا فیصلہ۔ فیصلہ کیا ہے؟ پشاور والے بڑے بے چین ہو رہے ہیں، چشتی صاحب فیصلہ سنا ہی نہیں رہے۔ حضرت ہماری طرف سے فیصلے میں تاخیر نہیں ہے، ہمارے پاس فیصلہ ہے ان سے واٹس ایپ پہ آنا ہوتا ہے۔ فیصلے تو ان کے لیٹ ہوتے ہیں جن کا واٹس ایپ پہ آتا ہے، ہم تو قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بقضا ربک اللہ سننے والوں میرا فیصلہ نہیں ہے، مدنی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، مفتی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، علماء کا فیصلہ
کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے، کسی محقق اور محقق کا فیصلہ نہیں ہے، کسی عالم کا فیصلہ نہیں ہے، پھر کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرا فیصلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آج ذرا ان پشاور والوں کو میرا فیصلہ سنا دو معبود، کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہیں کہہ دو قیامت کی صبح تک اس دھرتی پہ اگر سجدہ ہوگا تو مجھے ہوگا، سبحان اللہ اس دھرتی پہ اگر سجدہ ہوگا تو کس کو ہوگا؟ سارے بولیں گے سارے کس کو ہوگا؟ سارے بولیں گے کس کو ہوگا؟ میں ابتدا میں ذرا آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نصیر کولر شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں تمہارے اور میرے توحید کے ہوتے کو توحید کا پانی دے کے ترو تازہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ آگے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آمنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا آواز آتی ہے اعلان کر دو معبود تبارک الذی بیدہ الملک وہو ولی نہیں غاث نہیں وہو قطب نہیں وہو عبدال نہیں وہو عالی نہیں وہو عدنا نہیں وہو عدیب نہیں وہو خطیب نہیں وہو مولوی نہیں وہو پرستر نہیں وہو کرنل نہیں وہو جنرل نہیں وہو پیر نہیں وہو علی نہیں وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے فیصلہ کر دیا ہے قیامت کی صبح تک اس قرآن پہ سجدہ خدا کو ہوگا، سجدہ خدا کے لیے ہوگا، درود مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند دیوبند یاد رکھنا پشاور والوں، کوئی پتہ نہیں کہ یہ میرا پشاور کی سرزمین پہ آخری گفتگو ہو، یہ تو رب کا پتہ ہے نا، لیکن یاد رکھنا مسلک حق مسلک دیوبند ایک جملہ طالب علم کا دلوں پہ نقش کر کے لے جاؤ، میں اپنے مسلک کا غدار مولوی نہیں ہوں، میں حالات کے مطابق نہیں چلتا، حالات کو اپنے مطابق کر کے چلنے کا عادی ہوں۔ یاد رکھنا مسلک دیوبند پہ آج کل کی بات نہیں ہے، فتنہ قادیانیت تھا، دیوبندی میدان میں نظر آئے گا، فتنہ یزیدیت کو دیکھو گے دیوبندی میدان میں نظر آئے گا، فتنہ خارجیت کو دیکھو گے دیوبندی میدان میں نظر آئے گا، فتنہ منافقیت کو دیکھو گے دیوبندی میدان میں نظر آئے گا، سیاست کا میدان دیکھو گے فضل الرحمان میدان میں سبحان اللہ ذاک اللہ دیوبند 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 دیوبند
جزاک اللہ بزلاموں کی عمر میں برکت عطا آمین. مجھے بتانا ہے اگر تو میں غلط بتا دے رہا ہوں تو مجھے بتاؤ. اگر میں غلط سبق سنا رہا ہوں تو آپ کو حق ہے مجھے روک سکتے. خدا کے بعد یہ مشکل مشکل ہے نہیں نہیں آپ کیا کر کہیں گے ہے بات سنیں ہم دو ہاتھوں والے کچھ ان کا ایک نہیں آپ پرچی کھلوانا چاہتے ہیں جن کا ایک آج بھی ایک ہے سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ کل بھی دو تھے آج بھی دو ہے. ہمارے ہاتھ الحمدللہ آج بھی دو ہیں اور انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے یہ ہاتھ دشمنان حق میں نبوت کے گروہوں تک پہنچتا رہے گا. یہ ہاتھ نبوت صحابہ کے دشمنوں کے گروہوں تک پہنچتا رہے گا. انشاءاللہ یہ ہاتھ نمازیوں کے گروہوں تک پہنچتا رہے گا. یہ ہاتھ یزیدیوں کے گروہوں تک پہنچتا رہے گا. کل بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ مصطفیٰ کے لیے حاضر ہیں. آج بھی ہماری جان جزاک اللہ. فیصلہ پہلا آ گیا. سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عبادت بولے کس کی عبادت؟ محبوب نے فارون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کیا اعلان کیا؟ فارون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کیا محبوب نے اعلان کیا؟ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ. لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا؟ صحیح کہا تھا. میں سب سے یہ جملہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ صحیح تھا. بولیں گے صحیح تھا. کوئی لے آئے طالب علم بیٹھا ہے الحمدللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. میں ہوا میں تلواریں چلانے کا عادی نہیں ہوں. میں اپنے ایک جملے کا ایک حرف کا خود ذمہ دار ہوں. اگر آپ کی نظر میں کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے جو پتھر ڈوب دیتی ہے پوری تار دیتی ہے لے آئے ذرا اس لفظ کے مقابلے میں کوئی آنا چاہتا ہے تو آ کے دکھائے. ایک ہی کھاتا کہ میں سیلاب کا رخ موڑ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ٹھہر جا میں تیرا وہ تھے سیلابوں کا رخ موڑنے والے وہ تھے جن کے گھوڑوں کی قسمیں خدا نے وہ تھے صحابہ. سبحان اللہ. خدا وحدہ لا شریک خدا کے بعد اس کا کشا بولیں گے نہیں حاجت روا نہیں مختار کوئی عزت دینے والا ذلت دینے والا بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا. یا دل کر رہے آپ قرآن سے تھوڑا سا کھوتا لگا سارے بولیں گے یاد اللہ. قرآن کہتا ہے ذرا اگر اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے ہو نا پشاور والوں اللہ تمہیں حیاتی عطا فرمائے. جب تمہیں ذرا تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو گے سرما لگاتے ہو خوشبو لگاتے ہو چہرہ سنوارتے ہو اگر دل میں کوئی غرور یا اگر آنے لگے قرآن کھول کے ذرا اپنی اوقات بھر لینا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اپنی اوقات کر لینا تمہاری تخلیق کیسے ہوئی. اللہ فرماتے ہیں تم نے ہاتھ نہیں مانگے میں نے عطا کر دیے. عقل نہیں مانگی میں نے عطا کر دی. وجود نہیں مانگا میں نے عطا کر دیا. میں نے تمہیں چلنے کی طاقت دی تم نے نہیں مانگی. یا اللہ بتانا کیا چاہتے ہیں آواز آتی ہے. میں ان پشاور والوں کا عقیدہ بنانا چاہتا ہوں جو رب بن مانگے کتنا عطا کر سکتا ہے جب مانگو گے کتنا عطا کرے گا. پہلا فیصلہ طالب علم نے جو سنایا ہے قرآن سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
اگر اجازت دو تو اگلا فیصلہ آ جائے. سارے بولیں گے سارے آ جائے. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسٹیج پہ مجمع میں سفید بالوں سفید داڑھی بیٹھے ہیں ان کو دیکھ لو. اللہ ان کو سلام سلام. اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے نام کے بعد رب نے جن کا نام جن کی عظمت بیان کی ہے انہیں والد کہا. ماں کی آج تو ہمارے نوجوان جو ہے نا 4 کتابیں پڑھ لیتے تو پکڑ کے کہتے ہیں ابا جی آپ نے ہمارے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے, کیا بنایا ہے. جو باپ تمہارے لیے تغاریاں اٹھاتا رہا, جو باپ تمہارے لیے ریت اٹھاتا رہا, جو باپ تمہارے لیے اینٹیں اٹھاتا رہا, جو تجھے مسلمان بنا گیا, اس سے کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا بنایا. ایک لڑکے کی شادی واقعی حضرت حفصہ شریف کا اچانک ذہن میں آ گیا. نوجوان کی شادی ہوئی ہے, والدہ کے ساتھ رہتا ہے, بیوی کی باتوں میں جب اس نے کام سے واپس آنا تو بیوی نے ماں کے کہتے لگا تیری والدہ نے گالیاں دی, تیری والدہ نے یوں کہا, تیری والدہ نے یوں کہا. ایک دن تنگ توجہ لیتا میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں اس بات کو صرف واقعہ سمجھ کے نہ اس کو سبق سمجھ کے. ناراض ہوا, جلال میں آئے, جلتا ہوا کوئلہ, جلتا ہوا کوئلہ انگارا اٹھایا, ماں کی زبان ماں کی زبان پہ رکھا ہے, ماں کی زبان بھی جل گئی, ماں کے ہونٹ بھی جل گئے, دھکے دے کے دل سے نکال کے سکون سے بیٹھا ہے. اللہ فرماتے ہیں ماں کا احترام نہیں کرتا, ماں کی نافرمانی کرتا ہے, ماں کی توہین کرتا ہے, اور سکون سے بیٹھا ہے. بیوی کو تونسا شریف میں چلے جائے, آج بھی لوگ بتائیں گے بیوی کو وقت گزرا, رب نے اس آدمی بدبخت انسان کو پہلا بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کی زبان بھی موجود نہیں ہے اور ہونٹ بھی موجود نہیں ہے, زبان بھی نہیں ہے, ہونٹ بھی نہیں ہے. جلال میں آگے ماں کی توہین کرنے والوں, میں یہ جو تمہیں افسانہ میں سنا رہا, میں سبق سنا رہا ہوں, توجہ ہے تارے جناب کی طرف. کچھ دن زندہ رہا, دنیا سے چلا گیا بیٹا, پھر امید ہوئی رب نے پھر دوسرا بیٹا عطا کیا. اس کے بھی ہونٹ کوئی نہیں, اس کی بھی زبان کوئی نہیں, وہ بھی فوت ہو گیا. تیسرا بیٹا آیا, اس کی بھی زبان کوئی نہیں, اس کے بھی ہونٹ کوئی نہیں. پریشان ہو گیا, کسی دوست نے کہا یار کسی اللہ والے کے پاس جاؤ, اللہ والے سے دعا کروا گیا, کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. اللہ والے کے دروازے پہ جا کے دستک دیے, جب سامنے جا کے بیٹھا ہے بزرگوں سے کہا بابا جی یہ معاملہ ہے, دعا فرما دے. بابا جی نے پہلا جملہ یہ کہا بیٹا یہ بتا والدین زندہ ہے یا نہیں ہے, والد دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, کتنے سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, والدہ بیان ہے. اچھا سچ بتانا والدہ کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا ہے, سچ بتانا والدہ کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا ہے. ضمیر جاگ اٹھا, سارا واقعہ سنا دیا. بابا جی جلال میں آ گئے, غصے میں آ کے کہنے لگے اٹھ جا میرے دروازے سے, جن کی ماں ناراض ہو ان کو میرے دروازے سے فیض نہیں ملتا. اگر فیض لینا ہے جاؤ ماں کے دروازے پہ چلے جاؤ, ماں کو راضی کر لو. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی ماں راضی ہو جائے گی کہ کوئی نہیں. بابا جی کی آنکھوں میں
اللہ میری ماں بنا کر کے دردوں کے پیٹ پال رہی ہے، گزارا کر رہی ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ دروازہ کھولا نا، دیکھتے ہی کہنے لگی بیٹا میں تو انتظار میں تھی کہ تو آ جائے، میں تجھے اپنے سینے سے لگا کے تیری گناہ تجھے معاف کر دوں، مجھے قسم ہے اپنے ربوبیت کی، مجھے قسم ہے اس مالک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں تجھے معاف نہ کرتی ساری دنیا معاف کر دیتی، پھر بھی خدا تجھے دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا، خدا آخرت میں بھی ذلیل کر دیتا۔ آواز آتی ہے جب ماں نے سینے سے لگایا ہے نا، ماں نے سینے سے لگانے کے بعد دعائیں دی ہیں، اس نے ماں کا بازو پکڑا گھر لے کے آ گیا ہے، اسی سال اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے۔ حضرت جی رب نے اسے یہ ماں کا فیض ہے، یاد رکھنا، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو مدنی صاحب سے پوچھو، ماں کی قدر پوچھنی ہے تو مجھے بندے نچے سے پوچھو، جس نے اپنے ہاتھوں سے ماں کو پکڑ پکڑا، حضرت ریت کی طرح والدہ ہاتھوں سے گئی، ریت کی طرح، ریت کے ذرات بھی ہاتھوں میں بچ جاتے ہیں، لیکن میں وہ لمحہ نہیں بن پاتا۔ ماں نے ایک بار ہمارے دروازے کی طرف دیکھ کر ہاتھ میں سمجھا کہ کوئی اشارہ کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سلام چلا ان ہاتھوں سے آج تک گھر خالی ہے، پشاور والوں لالوں میں آیا تھا۔ شیعہ اگر سن رہے ہیں وہ بھی سن لے، بریلویت سن رہی ہے وہ بھی سن لے، اہل حدیث موجود ہیں تو خدا را وہ بھی سنے، دیوبندی بیٹھے ہیں تو وہ بھی سنے، سب کو اللہ نے ماں باپ سے نوازا ہے، ماں باپ عطا کیے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں لے جائے، اگر ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے کہ ماں کی دعا لے کے جائے، قدر کرو گے والدین سے۔ دوست ایک دن ناراض ہو جائے ہم بار بار اس کے دروازے یار تو ناراض تو ہم اس کے قدموں میں کیوں نہیں؟ دنیا جہاں کے پیروں کے پاس پھرتے ہیں، ہم اس پیر کے قدموں میں کیوں نہیں؟ پیروں کو جا کر بتانا پڑتا ہے کہ بابا جی یہ مسئلہ ہے، اس باپ کے قدموں میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں جسے پہلے ہی پتا ہے تو کس پریشانی میں۔ ماں سر پہ نہ ہو، رب کہتا ہے موسیٰ ذرا دھیان سے اب تیرے پیچھے دعا کرنے والا، یہ نبی ہے جلیل القدر نبی، پیغمبر ہے، ماں چلی گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم سبق کیا، تمہاری اور میری کیا، بیویاں مل جائیں گی یاد رکھنا، یار دوست ہزاروں بن جائیں گے، نہ والدہ ملے گی نہ والدہ ملے گی۔ ایک بدبخت نے اپنی والدہ کو، کیا ہوتا ہے اس جہاں بزرگوں کو چھوڑا کیا اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں، بولیں گے والدہ کو چھوڑنے کے عرصہ دراز بنا والدہ ایک دن والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے سے بات کرا، نوجوانوں سے مخاطب دارالامان والوں نے کان ملا کے جب بیٹے سے بات کروائی، کہنے لگے بیٹا میں تم سے ملنا بیٹا ملنا ہے، لوگ کہنے لگے بیٹا میرے مرنے کے بعد اس کمرے میں ایک پنکھا لگوا دے، جہاں میں رہتا ہوں ادھر ایک پنکھا لگوا دے۔ کہنے لگا اماں جی مرنے کے بعد میں آج ہی لگوا دوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تو جیسے گزارنی تھی گزار، جب تمہاری اولاد نے تمہیں یہاں چھوڑا نا تم سے اس کی گرمی برداشت نہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم بہت دیندار، کیا سمجھ رکھا ہے خدا را ہاتھ جوڑ کے آج آج کچھ پیغام لے کے جائیں، جنہوں نے اب تک اپنے والدین کے ساتھ تلخی میں بات کی ہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے۔
لاکھوں نہیں اربوں بھی اگر سر پہ قدر ہوگا والد کی دعا سے رب کو بھی اتار دے والدہ کی قدر کچھ نہیں ہے تو حضرت باقیزین اسلام حضرت علقمہ صحابی رسول ہے آخری وقت ہے زبان پہ کلمہ جاری صحابہ آئے پیغام لے کے محبوب کے پاس یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری اور میں اچھا پوچھ کیا ہوں والدہ زندہ آ کر بتایا والد دنیا سے چلے گئی ہے والدہ زندہ اللہ حضور نے پیغام بھجوایا بلال جاؤ والدہ سے کہو اگر آ سکتی ہے تو آ جائے ورنہ میں محمد چل کے جانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بلند حضرت میں ادھر ایک گوتا لگانا چاہتا ہوں بات عقیدے کی سبحان اللہ حضرت بلال علقمہ کی والدہ کے پاس میں نہیں میں کمزور ہے صحیح سے چل بھی نہیں سکتی جسم کانپ رہا ہے بلال کی پیغام لے گئے اما جی حضور فرماتے ہیں آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں محمد خود چل کے آنے کے لیے تیار ہوں حضرت علقمہ کی والدہ اس کمزور وجود کے ساتھ جلدی سے اٹھی ہے چادر لیا کہنے لگی بلال میں عاشقہ ہوں محبوب کی میں غلام ہوں اس کملے والے کی میں نے کلمہ پڑھایا میرا دل یتیم کا میں عاشقہ ہوں میرا تو یہ عقیدہ ہے میرا چل کے جانا بنتا ہے بلانا نہیں بنتا کیونکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے آج گلیوں میں شور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ آواز آتی ہے اگر بلانا چاہتا ہے یا پھر عقیدہ صدیق جیسا لے لیا اگر بلانا چاہتا ہے حیا فاطمہ جیسی لے لیا ورنہ یہ علقمہ کی والدہ عقیدہ دے رہی ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر بلانا نبی کو گھر گھر بلاتا نہیں ہے جو ہوتا ہے عاشق نظر تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو ہوتا ہے عاشق جبریل آئے محبوب کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر اسرافیل آئے محبوب کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر سارے فرشتے آئے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر ابو بکر آئے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر عمر آئے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر صدیق آئے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر سارے صحابہ مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر رب کعبہ کی قسم پیر جائے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر مولوی آئے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر اللہ فرماتے ہیں ہجرت والی رات میرے موڈ بدل کے رکھ دیا صدیق آئے مصطفیٰ کے دروازے پہ جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر ہجرت والی رات اگر مصطفیٰ صدیق کے دروازے پہ جائے ماننا پڑے گا جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر صدیق مصطفیٰ کا عاشق تھا چل کے مصطفیٰ کے دروازے میں آ گیا مصطفیٰ صدیق کا عاشق تھا چل کے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر جامع القرآن چمن چمن کلی کلی علی علی سیاست معاویہ کردار معاویہ
صحابیہ عام صحابیات سے اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر والدہ ناراض ہے تو کلمہ زبان پہ نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا آ سکتی ہے تو آ جائے. فرمایا میں آؤں. والدہ آئی ہے. حضور نے فرمایا معاف کر دیا. جملہ یاد ہے تو معاف کر دے گا. نہیں یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑا تک دیا میں معاف. فرمایا اچھا بلال اکٹھی کرو جلاؤ. ماں جی کلیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ نبی سامنے ہو یا رسول اللہ کہنے کا مزہ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. میری نبی کے سامنے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالو. فرمایا اچھا اگر محمد کی جلائی آگ برداشت نہیں تو رب کی جلائی آگ کیسے معاف کر دو. کہنے لگی یا رسول اللہ گواہ بن جاؤ میں نے معاف کر. حضور نے فرمایا جاؤ ذرا بلال جا کر دیکھو اب کیا کیفیت ہے. حضرت بلال دروازے پہ پہنچے اندر سے آواز آ رہی اللہ نبی کے یاروں کو دل میں بسا کے دیکھ ذرا حسن حسین کو اپنا بنا کے دیکھ ذرا تو خود کہے زبان خوشخبری دی ہے یا رسول اللہ زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. کیوں جاری ہوا؟ آواز آتی ہے اگر ماں ناراض ہے نا تو زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا. اگر ماں کی قدر پوچھ لیا تو ان سے پوچھو جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. اگر ماں کی قدر پوچھ لیا تو حضرت بابا فرید سے پوچھو. کہنے لگے میری ماں نے مجھے کہا بیٹا نماز پڑھا کر جو نماز پڑھتا ہے رب اسے شکر دیتا ہے. چائے میں ملا کے شکر پینے والوں ہم تو شکر پیسوں سے لیتے ہیں بابا جی مت دیتا ہے. یہ تو بابا جی نے عقیدہ بتا دیا نا کہ شکر پی رب دیتا ہے. بولیں گے بلند آواز سے سبحان اللہ. اس سیلاب نے جو درباروں کے دروازے بند کر دیے ہیں
مزہ تو تھا کہ سیلاب آیا تھا تو درباروں کے دروازے کھل جاتے آئے مشکل کشائی کے لیے آئے حاجت روائی کے لیے آئے سارے مناجات پوری کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں مشکل حالات میں کسی کا دروازہ کھلا نہیں ملے گا اگر کھلا ملے گا تو ملے گا دن میں آگے تو میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں رات میں آگے تو میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں دوپہر میں آگے تو میں تمہاری فریاد سننے کے لیے بیٹھا ہوں یا اللہ یہ پشاور والے پوچھتے ہیں رب کو نیند کیوں نہیں آتی یہ سوچتے کیوں نہیں اللہ فرماتے اللہ تعالی سینہ تو ملانا اگر مجھے نیند گیان ہے مجھے تو کبھی نہیں آتی میں نہیں سوتا اگر میں سو جاتا تو یونس کی مچھلی کے پیٹ میں کون سوتا میں سو جاتا تو آگ میں ابراہیم کی کون سوتا میں سو جاتا تمہیں میں یوسف کی کون سوتا میں سو جاتا صندوق میں موسیٰ کی کون سوتا میں سو جاتا زکریا کی کون سوتا میں سو جاتا بدر کے میدان میں مصطفیٰ کی کون سوتا جب ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم طول قاضح العصابہ من علی اسلام لا توبہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے قیامت کی صبح تک پشاور میں تیری اذانیں ہوتی رہے تیرا قرآن کی تلاوت ہوتی رہے پھر صدیق کو بچا لے اگر چاہتا ہے تیرا دین بیان ہوتا رہے ان 700 کو بچا لے ان 313 کو بچا لے رب تعداد کا قائل ہی نہیں ہے رب تعداد نہیں دیکھتا خبر والوں گوشت تھوڑا بھنا ہوا سارے بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے اگر منہ میں پانی نہیں آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑے پسند سبحان اللہ مجھے تھوڑے پسند اللہ فرماتے ہیں محبوب اعلان کرتا جو 2 فیصلے میں نے قرآن میں جاری ہیں 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی پڑھے گا تو قرآن کہے گا بقا سارا تیرے رب کا فیصلہ کس کے رب کا فیصلہ ہے بولیں گے کس کے رب کا فیصلہ ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے پشاور والوں آخری جملہ دے کے جا رہا ہوں پتہ نہیں کب دوبارہ زندگی میں ملاقات ہو لیکن یاد رکھنا نمازیں ذکر اذکار تلاوت تسبیحات جبے امامت خطابت ہزاروں مرتبہ بنا کے چھوڑنے والا بھی اگر ماں کا نافرمان ہوگا تو رب سے جنت کی امید نہ رکھے جنت تب ملے گی جب ماں راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا انشاءاللہ ماں وعدہ کرتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں آج ہی جا کر اپنے والدین سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں وعدہ کرتے ہیں یہ کیا مطلب ہے حضرت جی والد کہیں کہ پانی پلاؤ بیٹا ہم کے والد صاحب ہمیں آپ سے بہت پیار ہے ہمیں آپ سے بڑی بہت محبت کرتے ہیں اچھا بیٹا وہ میرے کمرے تو لائے بابا جی ہم بہت محبت کرتے ہیں باپ کہے گا جہنم میں جائے تمہاری محبوب کہہ رہے ہیں نماز ہمیں محبوب کے لیے وہ کوئی اور لفظ ملے ہی نہیں ہے بدنام زمان اور الفاظ ہم مصطفیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر کہو کہ تو مصطفیٰ رسول کا تانا رہتا ہو محبوب کے لیے گردن آج پر روکنا گستاخی ہے رب کے دعویٰ کی قسم میں سب سے بڑا گستاخ ہوں اگر توحید کے لیے توڑنا تو اگر توحید کے لیے توڑنا
وسعت دل تو بہت ہے، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا